آج ہم دیکھتے ہیں مرگی پر صبر کی جزا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عطا بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر کے اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ بیماری آ جائے تو اس پہ صبر کرنے کا ہم اجر پا رہی ہیں۔ جب آپ صحت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کریں، ہر چیز سے عافیت، بیماری سے، مشکلات سے، تکلیف سے، تنگی سے، ترشی سے، بے سکونی سے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کر۔ اس نے دوسرے روز حاضر ہو کر پھر یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تو اللہ سے دین اور دنیا کی عافیت طلب کیا کر۔ اس نے تیسرے دن پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ اگر تجھ کو دین اور دنیا میں عافیت مل گئی ہو تو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہر بلا سے عافیت دے، میرے دین میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور میری دنیا کے بھی کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو۔ دیکھو ایمان اور یقین کے بعد اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ یہ الفاظ ایسی حالت میں فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو آپ دیکھیں عافیت طلب کرنا کتنا بڑا ایک بہترین نسخہ ہے اور کتنے آپ محبت سے، شفقت سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتا رہے ہیں۔ سو بندے کے لیے ذیل کی دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں عافیت کی دنیا اور آخرت میں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اپنے اللہ سے کن الفاظ میں دعا کیا کروں؟ فرمایا کہا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یہ کلمے تیرے لیے دنیا اور آخرت کو جمع کر دیں گے۔ تو ہمیشہ عافیت طلب کریں، لیکن جب کوئی بیماری آ جائے تو اس وقت اس پہ صبر کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ یہ جو ابھی میں نے دعا پڑھی نا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ نماز میں سجدے کے بعد جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہو جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا ہم ایسے موقع پر کیا دعا کریں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی عافیت مانگا کرو۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ کو عافیت طلب کرنا تمام دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہر وقت اپنے رب سے عافیت طلب کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، تنگیوں سے، ترشیوں سے، بے سکونی سے محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بطور آزمائش یا گناہوں کے کفارے کے طور پہ یا درجات کی بلندی کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب مبتلا کرے اس چیز میں تو پھر صبر کریں اور جنت کے اعلیٰ درجے پائیں، کیونکہ یہ زندگی میں پیغمبروں میں بھی آئی، صحابہ پہ بھی آئی۔ تو یہ مت سوچیں کہ یہ صرف گناہ گاروں پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو زندگی میں تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تکلیفیں بیچ میں نہ ہوں تو شاید بندے کا اور اللہ کا تعلق ہی کٹ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔